صرف 7 دن استغفار ایسے پڑھیں، 8ویں دن زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یقین نہیں تو صرف 7 دن آزما کے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ لوگوں کے رویوں پہ مت الجھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں، یقین کریں آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے اپنے مسائل بتائے۔ انہوں نے کہا، استغفار کر۔ بڑا حیران ہوا، میں آپ کو اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں استغفار کر۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا، اس نے اپنی پریشانیاں بتائیں اور اسے بھی کہا استغفار کر۔ ایک اور شخص نے محفل میں اپنا مسئلہ پریزنٹ کیا تو کہا استغفار کر۔ بعد میں ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے؟ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ مال دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارشیں دے گا۔ ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ تو میں نے سب کو استغفار کہا تو اس لیے سب مسئلے کا حل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے استغفار کریں۔ لوگ دکھ دیں گے آپ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے؟ جب نبی کو دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، اچھے ترین صادق انسان کو، امام الانبیاء کو دکھ دیے جا سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ، بہت سے لوگ دکھ دیں گے، لیکن دکھ جو ہے نبیوں کی میراث ہے۔ یاد رکھیں، اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا۔ ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا، اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ اس سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے آپ کے۔ ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ یہیں پہ دلا دیتا ہے۔ مختلف طریقوں سے مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا۔ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے صبر کیا، اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے نامہ اعمال میں، یعنی برائی کچھ نہیں، صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے 100 بار تقریباً آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ صبر کرتے تھے، غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر کے غصے کو پی گئے۔ غصے کو پی جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور آخری جو چیز ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ، جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ عمر بن عاص ایک بہت جید صحابی گزرے، مصر کے گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ عمر بن عاص سے ایک صحابی کہتے ہیں، جب وہ گورنر تھے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے، اور آج ایسے ہی ہے۔ رومی سے مراد کرسچن ہے، آج آپ دیکھیں۔ عمر بن عاص مسکرائے اور کہا، مجھے سمجھ ہے کہ کیوں پا جائیں گے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں نے ان پر حکومت کی ہے، میں ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں۔
میں ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے۔ پہلی بات، جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دم گھبراتے ہیں، لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں کہ مشکل آئی کیوں۔ کوستے نہیں رہتے قسمت کو، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی، نہیں۔ مشکل آئی، گھبرائے، اس کے بعد بیٹھے، سوچا آئی کیوں تھی، کہیں میری وجہ سے تو نہیں آئی، کہیں میرا رویہ غلط تو نہیں، کہیں میرے سے خطا تو نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، سب سے پہلے انگلی اپنی طرف، اس کے بعد سوچنا ہے باہر۔ یہ ان کی پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری بات، جب ٹھوکر پڑتی تو ریکوری جلدی ہے، ریکور ہو جاتے۔ تیسری بات، جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے، جہاں خطرہ ہو بھاگ جانا چاہیے، یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ یہی بات عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں، دوبارہ حملہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بھاگ گئے تو بس ڈر گئے، نہیں، دوبارہ اٹیک کرتے ہیں، مڑ کے دوبارہ آئیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ یہ ان کی تیسری خصوصیت تھی۔ اور چوتھی بات، کہا یہ خیر کے بہت کام کرتے ہیں، ویلفیئر بہت، چیئرٹی بہت دیتے ہیں، چیئرٹی صدقہ خیرات کے بہت کام کرتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹی بیان کی۔ پانچویں اور آخری بات یہ کہ ناانصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے، تو اس لیے غالب ہو جائے گی ان کوالٹیز کی وجہ سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہیں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ ہی مشکلات دور کرے گا انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل سے نکلنے کی راہ، ہر غم سے راحت اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔